حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین علیہ السلام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میرا نام ہے طلحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی ورلڈ۔ آج ہم بتائیں گے کہ کربلا کے میدان کی جنگ کی شروعات کیسے ہوئی۔ جب یزید کو یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کبھی میری خلافت قبول نہیں کریں گے تو اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مانیں، اگر وہ بات کو نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا۔ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر، زانی اور شرابی تھا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ کی ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ، جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو۔ جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت حسین علیہ السلام کے نام ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں حضرت عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچ چکا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا آپ نے اپنے پورے اہل خانہ کے ساتھ اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو کہا کہ یہاں خیمے لگا دیں، لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے۔ ادھر جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے کربلا میدان میں لگائے ہوئے ہیں تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا میں پہنچ رہی تھی اس کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا اور دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 82 لوگ تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین علیہ السلام کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام صرف 82 لوگوں کے ساتھ کربلا میں تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا
پڑے گا، تب ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں کا پانی بند کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والوں کے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کا دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کے لیے یزیدی فوج سے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 1 یا 2 دنوں کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کے فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی اور وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا، کبھی حر شہید ہوئے تو کبھی قاسم شہید ہوئے، کبھی علی اکبر شہید ہوئے تو کبھی اون و محمد شہید ہوئے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے امام حسین علیہ السلام کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیے۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے حضرت عباس علمبردار کو تیر برسا کر شہید کر دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کے ایک کماندار ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا ہی ہو لیکن وہ سچ اور حق کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام سجدے میں گئے، شمر نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو تیروں پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔
کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں میں سے صرف ایک اولاد ہی بچ چکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین علیہ السلام پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو یہ تھی کربلا کی جنگ کی مکمل وجوہات۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔